السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب سنن ابن ماجہ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے۔ چند احادیث اس باب کی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں: قال حدثنا ابو بکر بن الخلاد الباہلی قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن شعبۃ عن ابن عجلان قال انبأنا عون بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فظنوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی هو اہناہ واہداہ واتقاہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے اور وہ بیان فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں تم سے بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث میں تمہارے سامنے بیان کروں، فظنوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم گمان کرو۔ ظن یظن گمان کرنا ہوتا ہے، اسی خیال کرنا، گمان کرنا، اور اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ فظنوا، تو تم گمان کرو، برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الذی ہوا اہناہ، وہ گمان کرو جو ان کے زیادہ موافق ہے۔ اہنا، ہنا سے یہ ہے اور اس میں تفضیل ہے۔ اہناہ اے اوفقوا بہ من غیرہ، یعنی جو ان کے لیے مناسب معنی ہے، زیادہ مناسب معنی ہے، وہ معنی ان کے بارے میں گمان کرو، حدیث کا معنی اور مفہوم۔ وَأَهْدَاهُ، اور اسی طرح سے یہ بھی ہدا اس میں تفضیل ہے، یعنی جو ہدایت کے زیادہ قریب ہے۔ وَأَتْقَاهُ، اور تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تینوں اہنا، اہدا اور اتقا، یہ تینوں اس میں تفضیل ہے۔ اور حدیث کا معنی یہ ہے، یعنی جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو وہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال کرو، گمان کرو، جو ان کے زیادہ موافق ہے، اور اسی طرح سے ہدایت کے یا تقوی کے زیادہ قریب ہے، جو زیادہ بہتر ہے، اور ہدایت اور تقوی کے زیادہ قریب ہے، قریب تر ہے بلکہ۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، بعض احادیث اپنے اندر کئی معنی اور مفہوم رکھتے ہیں۔ الفاظ جو بیان کیے جا رہے ہیں، ان الفاظ کے کئی معنی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، اور اسی طرح سے کبھی کبھی مخاطب کو، سمجھنے والے کو سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی اور دقت آ سکتی ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ معنی لینا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو، یا آپ کے لہجے اور زبان سے زیادہ قریب تر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی ہے، اور پھر آپ جو کہتے ہیں وہ اپنے فائدے کی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ امت کی خیر خواہی مقصود ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے خیر خواہی کے جذبے سے کوئی بات کہتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں۔ تو اگر کئی معنی کسی بات کے بن رہے ہوں تو وہ معنی مراد لینا چاہیے جو ہدایت کے زیادہ قریب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے زیادہ موافق ہے۔
اور تقوی اور ہدایت کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم ہے، لیکن یاد رہے یہ حدیث انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے، کیونکہ عون بن عبداللہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ عون ابن عبداللہ کا سماع حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، تو اس بنیاد پر ان کے درمیان میں انقطاع پایا جا رہا ہے اور حدیث ضعیف ہے۔ لیکن آگے والی جو حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آ رہی ہے وہ اسی معنی اور مفہوم کی ہے اور وہ صحیح ہے، لہذا وہ حدیث اس حدیث سے ہمیں بے نیاز کر دیتی ہے۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن ابی البختری عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فظنوا به الذی هو اہناہ واہداہ واتقاہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ یہاں حدیثاً کے الفاظ یہ زائد ہیں ایک طرح سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں حدیثاً کا لفظ اس میں نہیں ہے، اس میں یہ زائد۔ تو جب میں کوئی حدیث بیان کروں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ، تو گمان کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کے زیادہ موافق ہے، زیادہ ہدایت اور تقوی کے قریب ہے، یعنی ایسا معنی اور مفہوم گمان کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے زیادہ موافق ہے اور ہدایت اور تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین ہی کے واسطے سے کہتے ہیں، اور جو بھی کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، اور اس میں بھی امت کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، لہذا وہ معنی اور مفہوم لینا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے زیادہ موافق اور ہدایت اور تقوی کے زیادہ قریب ہوں۔ اسے ایسا قرآن مجید میں بھی بعض دفعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے جس سے کسی آدمی کو شک و شبہ ہو سکتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تو تم ان کے پاس جہاں سے چاہو وہاں سے آ سکتے ہو۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے عورتوں کو کھیتی قرار دیا اور پھر حکم دیا کہ تم ان سے ہم بستری جیسے چاہو ویسے کر سکتے ہو۔ اب کوئی کج دماغ کا آدمی اور ایسا آدمی جو جس کے دل میں چور ہو اور اسی طرح سے ضلالت اور گمراہی ہے، وہ اس سے یہ سمجھنے لگے کہ عورتوں کے جو ہے دبر میں پیچھے کے راستے میں بھی ہم بستری کرنا جائز اور درست ہے، یا اسی طرح سے حیض کے ایام میں بھی ہم بستری کرنا جائز اور درست ہے، تو یہ اس کی اپنی خطا ہے، غلطی ہے، بلکہ اس کا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس قول کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے، احادیث میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ اصل میں معاملہ ہے، اور حدیث میں بھی اسی طرح سے بعض دفعہ ممکن ہے کہ کوئی لفظ ایسا استعمال کر لیا جائے حدیث میں ایسا ہو جس کے دو معنی ہیں، تو جو دو معنی والی حدیث ہے اس کو اس میں سے وہ معنی چننا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے زیادہ موافق ہے اور ہدایت اور تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے حدیث کا معنی اور مفہوم، یعنی کوئی ایسا معنی جس کا غلط میننگ بن بھی رہا ہو
تو وہ معنی ہمیں نہیں لینا چاہیے، وہ معنی اور مفہوم نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا شارع کے بارے میں ہمیں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، کیونکہ وہ امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، وہ امت کو دشواری اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، انہیں گندگی سے بچانا چاہتے ہیں، گندگی میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، انہیں حلال پر عامل بنانا چاہتے ہیں، حرام پر عامل نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو جو معنی اور مفہوم زیادہ موافق ہیں ان کے، وہ معنی اور مفہوم لینا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، کہتے ہیں مؤلف حدثنا علی بن المنذری قال حدثنا محمد بن الفضیل قال حدثنا المقبوری عن جدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا عارفن ما يحدث احدكم عن الحديث وهو متكئ على اريكته فيقول اقرا قرانا ما قيل من قول حسن فانا قلته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا عارفن، میں تمہیں نہ پہچانوں۔ اور لا عارفن کا جو معنی ہے وہ اس سے پہلے حدیث جو اس باب کی گزری ہے اسی معنی لا اجدن کے معنی میں یا لا الفین کے معنی میں، یعنی میں تمہیں ہرگز نہ پاؤں، میں نہ پہچانوں یعنی میں تمہیں ہرگز نہ پاؤں۔ ما یحدث احدکم، جو تم سے بیان کی جاتی ہے، تم میں سے کسی سے بیان کی جاتی ہے، ان الحدیث، مجھ سے حدیث، وہو متکی علی اریکتہ، اس حال میں کہ وہ اپنے چارپائی پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے، اپنی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا ہے، فیقول، پس وہ کہتا ہے، یعنی کوئی حدیث اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے اور میری جانب سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمایا، تو وہ کہتا ہے اقرأ قرآنًا، قرآن پڑھو، یعنی حدیث کی تردید کرتا ہے، کہتا نہیں قرآن پڑھو، ہم اسے حدیث کو نہیں مانتے، یا یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، اگر قرآن کے موافق یہ بات نکلی تو ٹھیک ہے، اور اگر قرآن کے موافق نہیں ہے تو اسے ہم نہیں قبول کریں گے۔ تو یہ ایسا میں کسی آدمی کو نہ پاؤں یا میں نہ جانوں کہ کوئی آدمی اس طرح کا عمل کرتا ہے جو چارپائی پر مسند پر بیٹھ کر ٹیک لگائے ہوئے ہے اور اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، یعنی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، یا قرآن کے موافق جو بات ہوگی وہ قبول کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا آگے، ما قیل من قول حسن فانا قلتہ، جو کہا گیا بہتر بات میں سے، قول حسن، بہتر بات میں سے، فانا قلتہ، پس وہ میں نے کہا ہے، یعنی کوئی بھی اچھی بات جو کہی گئی ہے وہ میں نے کہی ہے، لہذا اگر بات اچھی ہے تو اسے قبول کرو، اسے مان لو۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں اس حدیث کا معنی اور مفہوم ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ حدیث نہ تو سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ ہی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سند کے اعتبار سے اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک راوی المقبوری جو ہیں، یہ ایک راوی ہے اور اس کا نام ہے عبداللہ بن سعید المقبوری۔ عبداللہ بن سعید المقبوری یہ راوی ہے اور یہ متروک راوی ہے، یعنی سخت ضعیف روایت ہوگی، متروک راوی ہے، اسے محدثین نے اس سے حدیث لینا ترک کر دیا تھا۔ آئی بات میں؟ تو یہ متروک راوی ہے، اسی لیے اس پر علامہ البانی وغیرہ نے ضعیف جداً کا حکم لگایا، یعنی بہت سخت ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور اسی طرح سے اور بھی لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر
عمل کیا جائے یا اسے قبول کیا جائے۔ البتہ اس کا پہلا جو ٹکڑا ہے وہ اس باب کی جو پہلی اور دوسری احادیث ہیں ان کے موافق ہے، یعنی پہلا شروع کا جو ٹکڑا ہے وہ اس باب کی جو شروع والی روایات ہیں ان کے موافق ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متقین علی اریکتہ، یا اسی طرح سے پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الرجل متقین علی اریکتہ یحدث بحدیث من حدیث فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل۔ تو یہ تقریباً معنی اور مفہوم اس حدیث کا بھی، یعنی اس حدیث کے پہلے ٹکڑے کا بھی یہی ہے جو اس سے پہلے اس باب کی احادیث گزر چکی ہیں۔ اور رہی بعد والی بات ما قیل من قول حسن فانا قلتہ، کہ جو کچھ بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میں نے کہی ہے، یہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھی بات کہی ہی ہو، بہت ساری جگہ اجمالاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہیں۔ تو اب تفصیلی طور پر اگر کوئی بات کر رہا ہے اور اس میں کوئی اچھی بات کہہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ قول ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ کہنا کہ جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میں نے کہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو یہ صحیح اور درست نہیں ہے اور نہ ہی اس کی تائید کی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا اس اچھی بات کی، تو یہ متواتر احادیث کے خلاف بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مشہور حدیث میں بیان فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ یہ متواتر روایات ہیں، عشرہ مبشرہ، اور اسی طرح سے بہت بے شمار راویوں سے، صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے، اور اسی طرح سے احادیث کی بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اسے یہ وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ جہنمی ہے جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے سے اور جھوٹ باندھنے سے بچنا چاہیے، اور ضعیف حدیث پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اس کے تعلق سے علماء کے درمیان میں 3 اقوال مشہور ہیں، اور ان میں سے جمہور محدثین اور جمہور علماء کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ احکام میں ہو یا اسی طرح سے فضائل اعمال میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی زمرے میں ہو، حدیث اگر ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ یعنی اس حدیث کی بنیاد پر عمل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اور عمومی دلائل سے کوئی بات ثابت ہو رہی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا، لیکن محض اس حدیث کی بنیاد پر جو ضعیف ہے، محدثین کے اصول اور ضابطے کے مطابق جو ضعیف ٹھہر چکی ہے اس کے مطابق عمل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے جمہور محدثین اور جمہور علماء کے نزدیک۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں دوسرا موقف ہے بعض محدثین اور علماء کرام کا کہ فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث کو قبول کرنا جائز ہے، یعنی فضائل اعمال کسی عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے یا اسی طرح سے جہنم سے ڈرایا گیا ہے یا جنت کی ترغیب دی گئی ہے، تو ترہیب و ترغیب یا اسی طرح سے فضائل اعمال میں حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے، یہ بعض محدثین کا موقف ہے۔
اور اس سلسلے میں ایک تیسرا موقف یہ ہے کہ فضائل اعمال میں چند شرائط کے ساتھ حدیث قبول کی جا سکتی ہے، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں کہ حدیث شدید ضعیف نہ ہو، یعنی اس میں ضعف ہو، بہت زیادہ نہ ہو، یا اسی طرح سے وہ حکم جو بیان کیا جا رہا ہے اس ضعیف حدیث میں وہ کسی عام حدیث سے بھی ثابت ہو۔ تو اس طرح کی شرائط بعض محدثین نے لگائی ہیں فضائل اعمال میں عمل سے متعلق، لیکن پہلا موقف ہی اس سلسلے میں صحیح اور درست ہے کہ چاہے احکام ہوں یا فضائل اعمال ہوں، ضعیف حدیث بہرحال قابل قبول نہیں ہے، اور خاص طور سے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہنا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ اور اس پر یقین کر لینا ایک طرح سے، یہ درست بات نہیں ہوگی، الا یہ کہ علم نہیں ہے اور جانکاری نہیں ہے اس کے بارے میں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جانکاری ہو گئی کہ یہ ضعیف ہے تو پھر وہ مشکوک ہے اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث ضعیف سے متعلق بات ہوئی۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، کہتے ہیں مؤلف حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا ابی عن شعبۃ عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وحدثنا حناد بن السری قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لرجل یا ابن اخی اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فلا تضرب له الامثال۔ تو یہ مؤلف نے حدیث بیان کی اور اس میں کہتے ہیں ہم سے محمد بن عباد بن آدم نے کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کے والد عباد ابن آدم نے کہا، اور وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں، اور شعبہ محمد بن عمرو سے روایت کرتے ہیں، اور محمد ابن عمرو یہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک لفظ درمیان میں، یہ سند ہے اور اس درمیان میں محدثین لکھتے ہیں اور یہ سندوں کے درمیان میں، دو سندوں کے درمیان میں یا تین سندوں کے درمیان میں یا زائد سندوں کے درمیان میں لکھا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں لکھا جاتا ہے جب جو حدیث بیان کی جا رہی اس کی مختلف سندیں ہوں، کئی سندیں ہوں، دو ہوں یا دو سے زائد ہوں، تو اس موقع پر یہ لکھ دیتے ہیں، اور یہ مخفف ہے، ایک اشارہ ہے تحویل کا، یہ جو ہے یہ تحویل کا ہے، یعنی یہاں سے دوسری سند شروع ہو رہی ہے، یعنی ایک سند سے اب دوسری سند کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہاں ایک سند ختم ہوتی ہے اور دوسری سند اس حدیث کی شروع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وقال حدثنا حناد بن سری، یعنی حناد بن سری نے کہا، اور وہ کہتے ہیں ہم سے عبدہ بن سلیمان نے کہا، اور وہ کہتے ہیں ہم سے محمد بن عمرو نے کہا، اور وہ کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ کہتے ہیں ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لرجل، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے کہا یا ابن اخی، اے بھتیجے، ابن اخی اے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی اے بھتیجے، اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی میں کوئی حدیث تمہارے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، فلا تضرب له الامثال، تو پھر اس کے مقابلے میں مثالیں بیان نہ کرو، فلا تضرب له الامثال، یعنی پھر اس کے مقابلے میں مثالیں بیان نہ کرو، یہ مثالیں دے کر اسے رد کرنے کی یا اس میں چوں اور چرا کرنے کی کوشش نہ کرو،
اسے رد کرنے کی یا اس میں مین میخ نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ حدیث آ گئی نا، بس کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا، تو اب وہ کافی ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، وہ وحی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ ہیں، امت کے لیے جو بیان کر رہے ہیں وہ سراسر خیر خواہی پر مبنی ہے۔ النبی اولیٰ بالمومنین، نبی جو ہیں یہ مومنوں سے قریب تر ہیں، ان کے بارے میں زیادہ خیال کرنے والے ہیں۔ امت کی بھلائی اور بہتری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ایسا جو آسان راستہ تھا اس راستے کو اپنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا کہ کہیں یہ دشواری اور پریشانی کا سبب نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی دشواری کے لیے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز 3 دن سے زائد نہیں پڑھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کی، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اگر آپ کہہ دیتے تو ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو امت کی بھلائی اور خیرخواہی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ آپ جو کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اب کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں اپنی رائے رکھنا، اس میں چوں اور چرا کرنا، اس میں مینگ اور میخ نکالنا اور اس کے مقابلے میں مثالیں بیان کرنا، یہ کہاں درست ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صحیح اور درست بات نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو تم اس کے مقابلے میں مثالیں بیان نہ کرو، بلکہ اس پر عمل کرو، اسے مانو، جو حدیث بیان کی گئی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاؤ۔ آگے کہتے ہیں مؤلف، قال ابو الحسن حدثنا یحییٰ بن عبد اللہ الکرابیسی قال حدثنا علی بن الجعدی عن شعبۃ عن عمرو بن مرۃ مثل حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو الحسن نے کہا ابو الحسن نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن عبداللہ الکرابیسی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا علی بن جعد نے، اور وہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، اور شعبہ روایت کرتے ہیں عمرو بن مرہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی مثل، یعنی حضرت علی کی جو روایت گزری ہے اسی حدیث کے مثل یہ روایت کرتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی جو گزری ہے، دوسری حدیث اس سبق کی، جس میں حضرت علی نے فرمایا اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فظنوا به الذی هو اہناہ واہداہ واتقاہ، یعنی اس حدیث کے مثل جو ہے انہوں نے عمرو بن مرہ نے روایت کیا ہے۔ آئی بات میں؟ تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ اس سے پہلے بتلائے گا۔ تو ان احادیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کیا اہمیت ہے، وہ اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ وہ حدیثوں کے مقابلے میں مثالیں بیان کیے جانے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس سے راضی نہیں ہیں، یا اسی طرح سے کوئی آدمی یہ کہے اس کے مقابلے میں کوئی مثال بیان کریں تو اس سے وہ راضی نہیں ہیں، بلکہ وہ حدیث کو ہدایت کے اور تقوی کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ حدیث کا وہ معنی اور مفہوم لینا چاہیے جو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے زیادہ موافق ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث اس باب کی آخری حدیث تھی۔ یہ باب ہمارا آج ختم ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔